کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، جس کا حصہ نہ انٹیریئر منسٹر ہیں، نہ وزیر مذہبی امور ہیں اور نہ ہی وزیر داخلہ ہیں۔ ایک بات ہے بھائی صاحب، آپ کیونکہ ایم این اے ہیں، پولیس والوں سے بھی ملتے ہیں، آپ کے حلقے میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پولیس سروس کے اندر بھی ہیں، مجھے بتائیں وہ جن کے بچے جس ماں کا بچہ گیا ہے یا جن کے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، وہ کس سے جا کے پوچھیں گے کہ بھئی ایک دن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ریاست کی ریٹ قائم کریں گے، اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اچھا جی ہم معاہدہ کر رہے ہیں۔ اچھا بڑی صاحب، جب آپ یہ ویڈیو چلا رہے تھے تو میں نے اس کا مجھے تکلیف کا اظہار بھی میں نے کیا کہ جب یہ پولیس کو ڈس آرم کیا اور ان کو ڈنڈے پکڑایا، یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا، وقت اس کو پالتا ہے۔ وہ یاد کریں شہباز شریف صاحب جس نے ایک ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں اس پولیس سے حاملہ خواتین کو گولیاں مروائیں اور پولیس کا اتنا مس یوز کیا کہ ایک پبلک ریاکشن آیا کہ جی پولیس والوں سے جو ہینڈلنگ کرتے ہیں اس طرح کی، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بڑا کنونس ہوں کہ ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ جب ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا پڑتا ہے تو وہ پوری ہماری ریاست کو ڈنڈا پڑتا ہے، اور یقین مانیں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں پولیس والوں کو مار پڑی تھی تو دل واقعی یہ دہل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے ان کو کوئی مارے بے قصور۔ اس کے پیچھے وہ آپ بھی معافی مانگ لیں کہ جب آپ کا سیاسی دھرنا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ اس وقت سیاسی دھرنا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بھی پولیس کو جب کہا تھا کہ پھینٹا لگاؤ یہ کرو، آپ معافی مانگ لیں تو شاید پولیس والوں کے میں اس پہ آ رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی جو تاریخ ہے جنہوں نے پولیس والوں کو عام ایک مسجد میں اندر جا کے حملہ کروایا اور لوگوں کو غصہ کیا، اور اس وقت عظمہ بخاری صاحب نے بڑا ان کو برا بھلا کہا تھا، اس وقت میں ان کا ذرا دوسری پارٹی سے تھی، تو وہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے آج پولیس دے سامنے یہ حادثہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ یہ تو سارے ہو گئے برے، آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں اب دو باتیں ہیں۔ جو نقصان ہوا ایک پولیس والے کا جو نقصان ہوا وہ میرا نقصان ہے، وہ میرا بھائی ہے، لیکن یہ حادثہ ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر سے چڑھائی کر دی 10,000 لوگوں پہ اور 10,000 لوگ کسی نے نہیں، میری بات سنیں، یہ آپ کو میں نے نہیں کہا، یہ آپ نے ہی کہا تھا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کیبنٹ کی ترجمانی، وزیر اعظم کی ترجمانی آ کے اسی ٹی وی کے اوپر کی اور بتایا کہ جی ریاست کمپرومائز نہیں ہوگی۔ آپ نے پولیس والوں کو ڈس آرم کیا، ادھر کھڑا کیا، پہلے دن معاہدے کریں اور بات ختم کریں۔ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ان غریب کے بالوں کا کیا قصور ہے؟ کرنے کے لیے بھی آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جانا پڑتا ہے، ان کو دو راستے دکھانا پڑتے ہیں مظاہرین کو بھی کہ اگر نہیں سنیں اگر آپ نے پہلی بات ہے وی آر ریڈی، ہماری رینجرز پولیس ریڈی ہے اور آپ پہ آپریشن کرے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ کریں تو وہ ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی۔ رہی بات پیپلز پارٹی سے پوچھیں، جو صوفی محمد تھا جو آپ نے اس سے معاہدہ کیا تھا، وہ کیا کوئی دہشت گرد نہیں تھا؟ کیا اس نے آئین کو چیلنج نہیں کیا تھا؟ اس وقت آپ کیا تھا۔ اور دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ طاہر القادری سے مذاکرات کیا مولانا فضل الرحمان یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان یہاں نہیں بیٹھے رہے، اس گورنمنٹ نے ان کو ہینڈل نہیں کیا، ٹیکل نہیں کیا، ان کو عزت سے یہاں بھیجا۔ یہ سچویشن کو یہ تو سوال کا جواب ہے کہ سیاسی دھرنے اور ہوتے ہیں، اس طرح کی کالعدم مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کالعدم نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا کیوں صوفی محمد سے وہ بھی ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، تحریک نفاذ شریعت محمدی آیا، نظام عدل ریگولیشن آیا، جب ریاست نے کہا نہیں پھر ریاست نے آپریشن کیا۔ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ لینا پڑتا ہے، اور آپ نے کڑوا گھونٹ لیا عباسی صاحب، وہ پولیس والے ان کے بچوں کو کیا دکھائیں گے معاہدہ؟ نہیں دیکھیں معاہدہ جنہوں نے وہ ظلم کیا ان کو نہ کوئی معاف کرے گا نہ ان کو معاف ہونا چاہیے، ان بچوں کو انصاف ملے گا۔ لیکن یہ جب اتنے بڑی تعداد میں لوگ ان کے مذہبی جذبات ہوتے ہیں، اس وقت باقی لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے باقی پولیس والوں کو بخاری صاحب آپ لوگوں کے وقت میں بھی پولیس بڑی ڈیمورلائز ہوئی ہے، بھائی صاحب یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو میں نے کئی دفعہ صداقت عباسی صاحب کی تاریخ درست کرنے کی کوشش کی ہے، اس بیچارے کی شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ پیارے بھائی، میں اس وقت پنجاب حکومت کا ہی حصہ تھی اور میں واقعی روئی تھی، ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگی تھی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ لندن پلان کہاں ملا، وہ لندن پلان کہاں بنا تھا، اور وہ طاہر القادری صاحب کفن لے کے کیوں چلے تھے، ان کو لاشیں کیوں چاہیے تھی۔ میں اس کیس میں وکیل بھی ہوں۔ ہمیں آپ 3.5 سال سے ہیں نا حکومت میں، دلائیں نا انصاف ان کو، ہمیں بھی پتا چلے کہ سامنے سے گولیاں چلنے کی بجائے سر میں اوپر سے گولیاں کیسے لگتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے 3 مقتولین کے سر میں اوپر سے گولیاں لگی ہیں، اوپر سے، اور یہ ہمیں پتا کرانا ہے۔ اور وہ ہماری حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی تھی نا، یہ ماڈل ٹاؤن سے بڑے واقعات ہو گئے ہیں منیب صاحب۔ پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے تب 6 پولیس والے مارے گئے، اس دفعہ 8 مارے گئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے انسانی خون ہوگا، بہت ہی جو ہے وہ بہت سستا ہوتا ہوگا، ان یتیم بچوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے نہیں ہے۔
ان پولیس والوں کے لیے آج شیخ رشید اور عثمان بزدار ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایک دوسرے کی کارکردگی پر خوش ہو رہے تھے, شرم نہیں آئی؟ کسی ایک شہید کے گھر ہی چلے جاتے, کسی ایک یتیم بچے کے ہاتھ ہی رکھ دیتے, وہ شہباز شریف ہی ہوتا تھا جو کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جا کے. نہیں, پولیس والے تو شہید ہوئے نا, یہاں تو پولیس والے شہید ہوئے نا, ہوتا نہیں ہے کسی بات کا. گولیاں ماری تھی, یہاں تو پولیس والے شہید ہوئے نا. ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے ہتھیار کیا نا بھائی صاحب, آپ نے پروسیکیوٹ قرار ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے اتنا تو فیصلے آپ نے کیے. لاٹھی دی گئی ماڈل ٹاؤن کے واقعات کے بعد, اس کا واقعہ کرنے والے آپ کا انصاف مل گیا. ایک منٹ, پلوشا ثانیہ ساہیوال والوں کو, پولیس والوں کو اندر ہی اندر بیٹھ کے کیس پرسو نہ کر کے فارغ کر دیا گیا. وہ کوئی سیاسی واقعہ نہیں تھا, یہ تو سیاسی واقعہ رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف آپ کی حکومت اس کیوں بات کو بچایا اپنے پولیس والے ثانیہ ساہیوال میں؟ نہیں, ثانیہ ساہیوال والا اس کا بالکل پولیس کی غلطی ہے, کوئی اس کے پیچھے سیاسی آدمی نہیں تھا, اس کے پیچھے سیاسی آدمی تھا, سامنے سیاسی تھا, ساہیوال میں ہمارا پولیس والوں نے سامنے پولیس صاحب یہ مکس نہ کریں. سر میں مکس نہیں کر رہا بھائی صاحب, ماڈل ٹاؤن میں سیاسی ایشو تھا اور سیاسی لوگوں نے گولیاں مروائی تھی. بھائی صاحب ماڈل ٹاؤن ہوئے, وہ 2014 کا واقعہ تھا, یہ 2021 کا واقعہ ہے. میں کام کیا نا, یہ مان نہیں رہے, آرڈر دیتے ہیں شہباز شریف, آرڈر دیتے ہیں رانا ثناء اللہ, اور آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں اوپر سے گولیاں مچی. آپ نے نہیں دیکھا گلو بٹ کو, گلو بٹ ان کی کہنے پہ گاڑیاں توڑا تھا. چلے آپ ان پولیس وہ عمران خان خود گلو بٹ تھا. ایک منٹ, منیر عمران گلو بٹ کے باپ آ گئے ہیں, گیا اور تھانے پہ جا کے حملہ کیا اس گلو